السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامر ناصر بختیار طلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ طاقتور، بہترین اور نایاب طلسم خاص کر رزق و روزی میں برکت کے لیے ہے، کاروبار میں برکت کے لیے ہے، پیسوں کی بارش کے لیے ہے، پیسوں کی تسخیر کے لیے ہے، پیسوں کو اپنا قابو میں رکھنے کے لیے ہے۔ یہ طلسم سخت بندش کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بندش جو آپ کے کاروبار پر لگی ہو، وہ بندش جو آپ کے دکان پر لگی ہو، آپ کے کارخانہ پہ لگی ہو، آپ کے مالی مسئلے و مسائل پیدا کر دیے گئے ہوں۔ پیارے دوستوں، وہ جادو جو آپ کے کاروبار اور رزق و روزی پر کیا گیا ہو اور رزق و روزی میں بے برکتی آئی ہو، بالکل رزق و روزی یا کام نہیں چلتا ہو، آپ لاکھوں کروڑوں قرضدار ہو چکے ہو، تمام کاروبار برباد ہو چکا ہو، اس کے بعد آپ نے اس طلسم کو لکھنا ہے۔ یہ طلسم لکھنے کے بعد آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آرام سے گھر میں بیٹھیے گا اور اس طلسم کے کمالات دیکھیے گا۔ دوستوں، دشمن آج کل کے جو وار کرتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، وہ فساد نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف جادو کے ذریعے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ مشاہدے میں آیا ہے اور یہ تجربے میں آیا ہے کہ لوگ جادو کر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے لڑائی و جھگڑے کرے۔ اس دجالی دور میں جہاں گھر گھر میں جادوگر بیٹھا ہے، جہاں ہر گلی میں جادوگر بیٹھا ہے، وہاں آپ کو ٹھکانے لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، مالی کاروباری اور پیسوں پہ بندش لگانا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ اس بندش کے زد میں آ گئے تو آپ کروڑوں قرضدار ہو جاؤ گے، اور پھر اس قرضوں سے نکلنا مشکل تو کیا ناممکن ہو جاتا ہے، اور پوری زندگی اسی طرح ایڑیاں رگڑتے گزر جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق و روزی پر بندش اکثر اوقات جنات بھی لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن جنات ہی ہیں۔ انسان سے سب سے زیادہ حسد کرنے والا جنات ہی ہے۔ جنات کبھی تو نظر بد لگا کر آپ کا کاروبار تباہ و برباد کر دیتا ہے، یا تو وہ جادو کے ذریعے آپ کا کاروبار تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تیسری وجہ رزق و روزی کا بند ہونا انسان کا نظر بد ہوتا ہے۔ وہ انسان جو زیادہ شریر ہوتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، جو جلن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے آپ کا آبادی رہا نہیں جاتا۔ اس وجہ سے وہ نظر کی وجہ سے آپ پر ایسے بندشیں لگا دیتے ہیں کہ آپ کا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور پیسوں کی ریل پیل سب کچھ رک جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس بندش میں جو کاروبار کی بندش لگ جاتی ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ قرضوں میں ڈوب جاتا ہے۔ کاروبار تو ختم ہو جاتی ہے، کاروبار تو بالکل صفر ہو جاتی ہے، لیکن آپ قرضوں میں ڈوب جاتے ہو۔ اس قرضوں کی ریکوری کرنا، اس قرضوں کی واپس فلنگ کرنا بالکل ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے کالا جادو آپ کا کاروبار ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، دوسری طرف سے وہ آپ کو قرضوں میں ڈبو دیتا ہے۔ اور چوتھی سب سے بڑی وجہ جو حیران کر دینے والی ہو، جب آپ پر رشتے کی بندش یا کاروبار کی بندش لگ جائے یا پیسوں کی مالی بندش لگ جائے، تو اس کے بعد آپ جس شخص کا قرضدار ہو وہ آ کے آپ کے دروازے پہ رک جاتا ہے، آپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس شخص پر آپ کے پیسے ہوں وہ آپ کو پیسہ کیا ایک ٹکا بھی نہیں دیتا۔ اور پانچویں صورت
اس پیسوں کی بندش کی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ایسا نفرت کرتے ہیں جیسا آپ اس کا جانی دشمن ہوں گے، حالانکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا ہوگا، آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہوگا، جب بھی آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہو وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ رشتہ دار بھی سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے رشتہ دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ایسے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جس کا کوئی وجہ نہیں ہوتا۔ اسی بندش میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندش لگنے کے بعد نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے یا عادی ہو کے رہ جاتی ہے۔ نیند کا ختم ہو جانا، نیند میں خوف محسوس ہونا، نیند میں ڈرنا، نیند میں جھٹکے محسوس ہونا، یہ بھی بندش کی ایک علامات ہے۔ پیارے دوستوں، سحر مرشوش کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اس میں اکثر جب بندش لگ جاتی ہے، جب پیسوں اور کاروبار پر بندش لگ جاتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ مریض کو اور جس شخص پر کالا جادو کیا گیا ہو وہ بدبو محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی بندش اور جادو کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، سخت سے سخت بندش کو ختم کرنے کے لیے اور سخت سے سخت جادو کو ختم کرنے کے لیے اور مالی آبادی کے لیے، پیسوں کے ریل پیل کے لیے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اپنے دکان کارخانہ اور فیکٹری کو چمکانے کے لیے، اپنے دکان کارخانہ اور فیکٹری پر لوگوں کا ہجوم اور رش بنانے کے لیے، لوگوں کے دل میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے، لوگوں کی تسخیر کے لیے اس نقش کو ابھی کے ابھی لکھے گا۔ یہ نقش لوگوں کے دلوں میں آپ کا شدید محبت پیدا کر دیتا ہے، جس کے بعد آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جب تک لوگوں کے دلوں میں آپ کا محبت نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں آپ کا تسخیر نہ ہو، اس وقت تک آپ کے کاروبار میں برکت بھی نہیں آ سکتا اور آپ کا کاروبار بوسٹ بھی نہیں ہوگا، اس میں مومنٹ بھی نہیں آئے گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں ایک دکان ہوتا ہے، اس پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جب بھی آپ اس کے پاس جاؤ گے لوگوں کا ہجوم کھڑا رہتا ہے۔ اس کی وجہ اس کی تسخیر، اس شخص کی، اس دکاندار کی، اس بزنس مین کی تسخیر ہوتی ہے۔ اس کی تسخیر کھلی ہوتی ہے تو وہ کاروبار صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، بندش کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار میں بڑھاوا پیدا کرنے کے لیے ابھی کے ابھی اس سپر ہٹ نقش کو لکھیے گا، پھر اس کے بعد اس کے کمالات دیکھے گا۔ یہ نقش بہت ہی طاقتور ہے، یہ نقش لوگوں کو آپ کا غلام بنا دے گا، آپ کا تسخیر ملا دے گا، لوگ آپ سے شدید قسم کا محبت کریں گے۔ پیارے دوستوں، اس نقش کے لکھنے کے بعد لوگ آپ کے دکان، آپ کے کارخانہ یا فیکٹری کے باہر کھڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک آپ اس کا مسئلہ حل نہ کرو۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مشتری کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 3 عدد تعویذ بنانے ہیں۔ مشتری کے ساتھ میں آپ نے 3 عدد تعویذ بنانے ہیں۔ تینوں تعویذوں کو آپ نے عرق گلاب اور زعفران سے بنانے ہیں۔ اگر کستوری مشک میسر ہو تو اس نقش کے لیے یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، اگر کستوری اور مشک میسر نہ ہو تو اس نقش کو آپ لوگوں نے پھر زعفران اور عرق گلاب سے ہی لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد جہاں موکلین کے نام لکھے ہیں اس کے نیچے آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ نام لکھنے کے بعد آپ نے تینوں طلسموں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے، پرس میں رکھنی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے، جو آپ کے لیے آسان ہو۔ دوسرے نقش کو آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینی ہے۔ تیسرے نقش کو آپ نے جہاں آپ کاروبار کرتے ہو، دکان، کارخانہ، فیکٹری اور مکان، وہاں لٹکا دینی ہے یا دیوار پر آویزہ کر دینی ہے۔ پیارے دوستوں، لکھنے کے بعد جب آپ یہ 3 عدد نقش لکھو گے اس کے بعد آپ نے ان تینوں نقوش پر 120 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اول و آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا بالکل مت بھولیے گا۔ اس نقش کے لکھنے کے بعد آپ نے ہلکا صدقہ، چھوٹا صدقہ دے دینا ہے حسب توفیق جو آپ کے
توفیق میں ہو۔ یہ 3 عدد نقش جو گھر میں لٹکایا جاتا ہے، جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے اور جو کاروبار کی جگہ پہ لٹکایا جاتا ہے، یہ تینوں نقوش آپ کے بندش کو فوراً کنٹرول کر کے واپس آپ کے کاروبار میں مومنٹ لاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا کاروبار بند ہو، کاروبار میں بوسٹ پیدا کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت پیدا کرنے کے لیے آپ ابھی کے ابھی اس نقش کو لکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اس نقش کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم، اس نقش کا فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے، جو کہ نہایت ہی زیادہ آسان ہے۔ دوستوں، کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور یہ طلسم کیسا لگا۔ اگر طلسم اچھا لگا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا، میرے رہنمائی کے لیے آگاہ کیجئے گا مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ طلسم کیسا لگا۔ اپنی رہنمائی سے مجھے ہر ویڈیو میں آگاہ کرتے رہے گا۔ میرے لیے آپ لوگوں کی کومنٹ اور آپ لوگوں کی رائے سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میرے سبسکرائبر نہیں، میرے فیملی ممبرز ہیں۔ میں 24 گھنٹے ان کے ساتھ اٹیچ میں رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ اٹیچ میں رہتے ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہوں، جو گھروں میں پڑے ہوں، جو لا علاج ہو، جو مدد کے منتظر ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔